بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام محمد۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان، اور آج ہم اس کے دوسرے معیار پہ بات کریں گے۔ گزشتہ نشست میں اس کا بیک گراؤنڈ، نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان کیسے تشکیل پائے، اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور جو پہلا معیار تھا اس کا سبجیکٹ میٹر، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اور آج کی اس مختصر سی نشست میں اس کا جو دوسرا معیار ہے، سٹینڈرڈ نمبر 2 ہے ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ دوسرا بڑا انڈیکیٹر ہے، یہ دوسرا بڑا سٹینڈرڈ نمبر 2 ہے یہ کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کو ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی عبور ہونا چاہیے۔ ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ باقاعدہ ایک مضمون ہے جو کہ بی ایڈ اور ایم ایڈ یعنی کہ ایجوکیشن کی جو ٹریننگ ہے، پروفیشنل ٹریننگ فار ایجوکیٹرز اینڈ ٹیچرز، اس میں یہ شامل ہے۔ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورا ایک پیپر اس میں شامل ہے، اور اساتذہ کو یہ دوران تربیت ٹریننگ سکولز میں، ٹریننگ کالجز میں، ایجوکیشن ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹس جو یونیورسٹیز کے اندر ہیں، وہاں ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پیپر پڑھایا جاتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس کے جو اس کے سب ٹاپکس ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بہت ہی مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں، اس کی تعریف بھی اور اس کے اندر جو سب ٹاپکس ہیں جو کچھ اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور اب ہم نے اس کا تجزیہ اس طرح سے کرنا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، ایک ٹیچر جو ہے اس کو ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں کتنا نالج ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی ڈسپوزیشن کیا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی پرفارمنس اینڈ سکلز، اس کے حوالے سے اس کے اندر سکلز کون کون سی ہیں، وہ ان باتوں کو پرفارم کیسے کرتا ہے۔ تو میں مختصراً بیان کروں گا، انسانی پرورش اور نشو و نما یا انسانی ترقی ایک زندگی بھر کا عمل ہے۔ پیدا ہوتے ہی یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کے آخری سانس تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ گروتھ سے مراد ہے انسانی جسم کی نشو و نما اور پرورش، یعنی کہ اس کے عمر کے ساتھ ساتھ بچے کا وزن بھی بڑھتا ہے اور بچے کا قد بھی بڑھتا ہے۔ تو گروتھ جو ہے یہ ایک کوانٹیٹیو اسپیکٹ ہے۔ گروتھ ایز اے کوانٹیٹیو اسپیکٹ، یعنی کہ اس کو ہم مقدار میں ناپ سکتے ہیں کہ بچے کا وزن پہلے 5 کلو تھا، پھر 7 کلو ہو گیا، پھر 8 ہو گیا، پھر 10 ہو گیا، اسی طرح سے اس کی ہائٹ بھی انچز میں بڑھتی رہتی ہے۔ تو وہ جسمانی طور پر جو بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ہم گروتھ کہتے ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے یہ اس کی بیہیویئرل گروتھ ہے، بیہیویئرل ڈیولپمنٹ ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ ہے، اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے، اور سوشل ڈیولپمنٹ ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ اس کے رویے بھی پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی ذہانت میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے جذبات بھی پرورش پا رہے ہوتے ہیں، نفرت کے جذبات، محبت کے جذبات، جیت کے جذبات، ہار کے جذبات، وہ ایموشنلی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے یہ جو دوسرا ڈیولپمنٹ کا فیکٹر ہے اس کو ہم فزیولوجیکل گروتھ بھی کہتے ہیں، فزیولوجیکل اسپیکٹ اس کا ہے۔ اس کو ہم کوالٹیٹیو، کوالٹی کے حساب سے یہ کوالٹیٹیو اسپیکٹ ہے۔ تو ہم دو طرح سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، فرسٹ ون از کوانٹیٹیو اسپیکٹ اینڈ سیکنڈ ون از کوالٹیٹیو اسپیکٹ۔ کوانٹیٹیو اسپیکٹ میں اس کی باڈی گروتھ ہے، اس کی ہائٹ ہے، اس کی ایج ہے، اور کوالٹیٹیو گروتھ میں اس کی بیہیویئر ڈیولپمنٹ ہے، اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی انٹیلیجنس کی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت سارے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے گھر کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے فیملی کے
رویے بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور معاشرے کے جب وہ بچہ باہر جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تو معاشرے کے جو رویے ہیں، معاشرتی جو عوامل ہیں، وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے اس کلاس کے اندر، کمرہ جماعت کے اندر، اسکول کے اندر ٹیچر سے جب ان کا تعلق ہوتا ہے، ٹیچر کلاس میں جا کے ان کو پڑھاتے ہیں یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہ اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوں، کہ بچے مختلف قسم کی نفسیات رکھتے ہیں۔ ہر بچے کی نفسیات کا جائزہ لینا، اور ہر بچے کی جو ضروریات ہیں، انفرادی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ بچے درمیانے ہوتے ہیں، کچھ بچے کم ذہین ہوتے ہیں۔ تو انڈیویجول جو ڈفرینسز ہیں بچوں کے اندر، ان کو وہ سمجھتا ہو، اور اس طرح سے ان کو سمجھتے ہوئے ایک متنوع قسم کا انداز تدریس جو ہے، ایک ڈائیورس لرننگ سٹائل جو ہے، وہ ٹیچر اڈاپٹ کرے، تاکہ سارے کے سارے بچے جو ہے وہ اس لرننگ پروسیس کا حصہ بن سکیں اور ان کی لرننگ ہو سکے، وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں، دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ تو ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا پہلے تو ایک ٹیچر کو پورا نالج ہونا چاہیے کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے، سٹیجز کتنی ہیں، ہیومن گروتھ کی سٹیجز کتنی ہیں۔ بڑی سٹیجز اس کی جو چائلڈ ہوڈ سٹیج ہے، انفینٹ سٹیج بھی اس کو کہتے ہیں، بیبی ہوڈ بھی سٹیج بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد ارلی چائلڈ ہوڈ سٹیج ہے، پھر چائلڈ ہوڈ سٹیج ہے، اور پھر جو ایڈولیسنٹ ہے، پھر اڈلٹ سٹیج ہے۔ تو اس طرح سے بچے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوعمری ہے، اور جوانی ہے، اور ہر عمر کے بچوں کی نفسیات مختلف ہوتی ہے، ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، ان کے سیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور ان کی تجسس جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ بچپن میں ہر چیز میں تجسس ہوتا ہے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے تجسس کی ڈائریکشن تبدیل ہونے لگتی ہے، وہ پھر اور چیزیں پوچھنے لگتے ہیں۔ تو ایک ٹیچر کو، جو اچھا ٹیچر ہے، جو ایک معیاری ٹیچر ہے، اس کو ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پورا اس کو عبور ہونا چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے، کس طرح سے انسپائر کرنا ہے، اور ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو سکل ہے، جو کیپیسٹی ہے، جو ایبلٹی ہے، بچوں کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں، ان کو کس طرح سے نکھارنا ہے، ان کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے۔ تو اس کے لیے کسی بھی ٹیچر کو ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا ساؤنڈ نالج ہونا، اور اس کی ریئل سینس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو جانچنے کا، کسی بھی انڈیکیٹر کو جانچنے کے، میں نے بتایا تھا 3 قسم کے پہلو ہیں، 3 قسم کے پرسپیکٹیو ہیں۔ پہلے میں نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پہ میں نے کافی گفتگو کر دی ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کے حوالے سے مختلف فیزز ہیں بچوں کے، مختلف ان کی سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈز ہیں، کچھ بچے بہت شریف ہوتے ہیں، کچھ شرارتی ہوتے ہیں، کچھ ضدی ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی نفسیات کے بارے میں استاد کو بہت زیادہ علم ہونا چاہیے، اور اس کو تھیوریٹیکل علم بھی ہے، اور اس کو پریکٹیکلی بھی وہ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہو کہ اس بچے کا مزاج کیسا ہے، دوسرے بچے کا مزاج کیسا ہے، تیسرے بچے کا مزاج کیسا ہے، اور سب کو ساتھ لے کے اس نے کیسے چلنا ہے، اور بچوں کے ساتھ کیسے اس نے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے، اور رول ماڈل بنتے ہوئے بچوں کی پرورش اور ان کی ترقی میں جو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب دوسرا اس کا جو پہلو ہے اس معیار کو جانچنے کا، وہ ہے ڈسپوزیشن۔ ڈسپوزیشن میں یہ ہے کہ ٹیچر اس بات کو ویلیو کتنے دیتا ہے۔ اس ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں کہ ان کی نفسیات مختلف ہوتی ہے، ان کے جذبات مختلف ہوتے ہیں، یا بچپن میں بچوں کے بیہیویئر اور طرح سے ہوتے ہیں، پرائمری بیہیویئر ہوتے ہیں، ابھی شروع کی بات ہوتی ہے، بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے رویے، وہ کچھ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اسکول جب آتا ہے یا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو سیکھ رہا ہوتا ہے، تو بیہیویئرل چینج آتی ہے اس کے اندر، کوگنیٹو چینج آتی ہے، ایموشنل چینج آتی ہے، اور انٹیلیجنٹ کی چینج بھی آتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک ٹیچر جو ہے اس کو ڈسپوزیشن میں یہ ہے کہ وہ خود ٹیچر ان ساری باتوں کو اہمیت کتنی دیتا ہے
क्या इस तरह से वो इन चीज़ों को, जैसे उसने पढ़ा है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इस तरह से वो अहमियत देता है, इस तरह से वो आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को, इस तरह से बच्चों के साथ जब पेश आता है, बर्ताव करता है, तो क्या वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है? अगर वो मद्देनज़र रखता है तो फिर वो इसको वैल्यू भी देता है। उसके सामने ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की बहुत कदर व कीमत होती है। तो इस तरह से वो जो बातें उसने सीखी हैं, जो बातें उसने इस सब्जेक्ट में पढ़ी होती हैं, उन चीज़ों को वो वैल्यू देता है, उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है। और तीसरा इसका जो पैमाना है परखने का, नापने का, कि वो टीचर जो है दूसरे मेयार पे पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो है उसकी परफॉर्मेंस एंड स्किल्स, कि अब वो आप परफॉर्म करता है क्लासरूम में, जब वो बात करता है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो किस तरह से अप्लाई करता है इन सारे कवानीन को। ये सारी बातें जो इंसानी नफ्सियात के मुतल्लक हैं, जो तालीमी नफ्सियात के मुतल्लक हैं, जो बच्चों की ज़रूरियात से मुतल्लक हैं, बच्चों के इनफरादी इख्तलाफात से मुतल्लक हैं, बच्चों के मिजाज से मुतल्लक हैं, वो किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करता है, वो किस तरह से बच्चों को इंस्पायर करता है, एक रोल मॉडल होते हुए वो कैसे बच्चों की ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर अंदाज होता है, और किस तरह से वो बच्चों के रवैयों पे असर अंदाज होता है, बच्चों के सोचने की सलाहियत पे असर अंदाज होता है, और बच्चों की जज्बात को जो है वो तरक्की देने में किस तरह से वो असर अंदाज होता है। अगर टीचर के अंदर ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट का नॉलेज भी टीचर रखता है, उसको अंडरस्टैंडिंग भी है, उसका विजन भी है इसके बारे में, वो सारी इसकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं, वो चाहे साइकोलॉजिकल हैं, चाहे सोशियोलॉजिकल हैं, और चाहे कॉग्निटिव हैं, चाहे साइकोमोटर हैं, और इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो समझता है, और उसके मुताबिक वो बच्चों को मोटिवेट करता है, पढ़ाता है, इंस्पायर करता है, रोल मॉडल के तौर पर उनके ऊपर असर अंदाज होता है, और बच्चों को उनकी नफ्सियात के मुताबिक लेकर चलता है। तो अगर तो टीचर ये सारा कुछ करता है तो दूसरे मेयार पर भी वो पूरा उतर रहा है। अगर किसी टीचर को ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ की स्टेजेस का ही नहीं पता, उसको यही नहीं पता कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे की नफ्सियात में फ़र्क होता है, अगर इन मोटी मोटी बातों का उसको पता ही नहीं है, तो फिर वो दूसरे मेयार पे तो पूरा नहीं आ रहा। अक्सरियत को पता होता है लेकिन इसके बावजूद डिस्पोजिशन में नहीं होता, टीचर उस बात को वैल्यू नहीं दे रहा होता। तो ये चीज़ भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ टीचर का नॉलेज होना और अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को डिस्पोजिशन में लेके आ रहा है, प्रैक्टिकली उसको वैल्यू दे रहा है, उन बातों को अप्लाई कर रहा है अपने ऊपर या बच्चों के ऊपर, उन चीज़ों को वैल्यू देता है, उन चीज़ों को अप्लाई करता है, उस तरह से काम करता है जिस तरह से थ्योरीज़ हैं, तो फिर तो वो दूसरे मेयार पे पूरा उतर रहा है। और फिर उसकी परफॉर्मेंस एंड स्किल, कि वो परफॉर्मेंस और स्किल्स के हवाले से, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन ग्रोथ के हवाले से जिन जिन महारतों का होना ज़रूरी है, क्या उस तरह से उसके अंदर वो महारतें मौजूद हैं, क्या वो सोशल है, क्या वो बच्चों के जज्बात को समझता है, क्या वो बच्चों के रवैयों को समझता है, और बच्चों के रवैयों को समझते हुए बच्चों के कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, और कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो डिज़ायरेबल होते हैं। तो उस्ताद का ये काम होता है कि बच्चे को अनडिज़ायरेबल बिहेवियर से की कैफियत से निकाल के डिज़ायरेबल बिहेवियर की कैफियत में लेके जाना, ऐसी कैफियत में लेके जाना, ऐसे उसको बताना कि बेटा ये अच्छे काम नहीं हैं, ये इस तरह करना अच्छा नहीं है, इस तरह किया करें, इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करते बल्कि कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, सोशल हों, और एक दूसरे का ख्याल रखें, केयरिंग हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे को नाम लेके बुलाएं। और इस तरह से ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है, पाकिस्तान के अंदर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स हैं, ये 10 स्टैंडर्ड हैं, और हमने दूसरे स्टैंडर्ड पे बात की है, और स्टैंडर्ड है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके हवाले से उसका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, टीचर की इसके डिस्पोजिशन और टीचर की परफॉर्मेंस एंड स्किल्स इस बात का तयन करेंगी कि वो दूसरे मेयार पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। अगर वो सारे ये काम करता है तो वो दूसरे मेयार पे पूरा उतरता है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें उसके अंदर कमी है, नॉलेज है लेकिन वो वैल्यू नहीं देता, वैल्यू देता है, नॉलेज भी है
لیکن وہ ان چیزوں کو پرفارم نہیں کرتا، تو پھر بھی یہ معیار پہ پورے اترنے والی بات نہیں ہے۔ معیار پہ پورے اترنے کی بات یہ ہے کہ نالج اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور اس کے بیہیویئر میں، اس کے ڈسپوزیشن میں بھی یہ بات ہو کہ وہ اس کو اپلائی بھی کر رہا ہو، اور پھر اس حوالے سے اس کی پرفارمنس اور سکلز بھی بہتر ہوں، رزلٹ اورینٹیڈ ہوں، اور اس کی پرفارمنس جو ہے ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ خاصی بہتر ہو، اور بچوں کی گروتھ اور بچوں کی ترقی اور پرورش میں، بچوں کی تربیت میں وہ بھرپور حصہ لیتا ہو۔ تو یہ اگر وہ سارے کام کرتا ہے تو پھر وہ دوسرے معیار پہ بھی پورا اترتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں پھر تیسرے سٹینڈرڈ کی بات کریں گے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ غلام احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔